سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ یہ ایک خاص اور اہم سورت ہے کیونکہ ہر مسلمان اسے اپنی نماز میں بار بار پڑھتا ہے۔ یہ صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے معنی بہت گہرے اور زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ہر بات، کام اور زندگی کا آغاز اللہ کا نام لے کر کریں۔ اللہ رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، جو ہمیں معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں شکر گزار ہونا سکھاتی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی، کھانے پینے کی چیزیں اور خاندان عطا کیا۔ اللہ پوری کائنات کو چلاتا ہے، جو بہت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ کی مہربانی اور رحمت کا ذکر دوبارہ کیا گیا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ چاہے ہم سے کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ جزا کے دن کا مالک، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سب کو انصاف دے گا، وہی فیصلہ کرے گا ہم نے زندگی میں اچھے کام کیے یا برے۔ یہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتی ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ہی ہمارے ہر مشکل میں ساتھ دینے والا ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلائے، ایسا راستہ جو ہمیں کامیابی اور اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جائے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی جو بھٹک گئے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے اور ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہیے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا اور گمراہ ہو گئے۔ اس آیت سے سبق، اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہت رحم دل ہے اور ہماری معافی قبول کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے صحیح راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ مشکل وقت پر اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ سورت اللہ سے خوبصورت بات چیت کی طرح ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اچھے اخلاق، شکر گزاری اور نیک اعمال سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے اور مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ یہ سورت اسلامی احکامات، ایمان، ہدایت، صبر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، حلال و حرام اور بنی اسرائیل کی تاریخ جیسے کئی اہم موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ البقرہ کا مطلب گائے ہے اور اس کا نام ایک واقعے کی وجہ سے رکھا گیا ہے جو بنی اسرائیل کی ایک گائے کے بارے میں تھا۔ یہ سورت ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور قرآن کا خلاصہ سمجھی جاتی ہے۔ اس میں آیت الکرسی موجود ہے جو اسلام کی سب سے فضیلت والی آیت مانی جاتی ہے۔ اس میں آخری 2 آیات بھی بہت خاص ہیں جنہیں رات کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اہم نکات: پہلا، ہدایت اور تقوی۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، کافروں اور منافقوں کی نشانیاں۔ کافر حق کو نہیں مانتے اور ان کے دل بند ہو چکے ہیں۔ منافق دھوکہ دیتے ہیں مگر در حقیقت وہ خود دھوکہ کھاتے ہیں۔ تیسرا، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔
اللہ نے بنی اسرائیل پر کئی نعمتیں نازل کی لیکن انہوں نے بار بار نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گائے کے ذبح کا واقعہ۔ چوتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ سے ایک نیک امت کی دعا کی۔ قبلے کی تبدیلی۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ چھٹا پوائنٹ، اسلام کے بنیادی 5 ارکان: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ایمان اور جہاد۔ 7واں پوائنٹ، حلال و حرام کے احکامات، کھانے پینے اور تجارت کے اصول، سود کی ممانعت۔ 8واں، سب سے لمبی آیت، قرض کے احکام، لین دین میں تحریر اور گواہ رکھنا ضروری ہے۔ 9واں پوائنٹ، آیت الکرسی، اللہ کی قدرت، علم اور حفاظت کی بہترین وضاحت۔ 10واں، آخری 2 آیات، ایمان اور اللہ کی رحمت کی بہترین دعا۔ یہ سورت ایمان والوں کے لیے ایک مکمل رہنما ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہدایت موجود ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو یا روزمرہ کے معاملات۔ اللہ ہمیں اس سورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اہم موضوعات، ایمان اور اللہ کی عبادت۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر پکا ایمان رکھیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تقویٰ اور ہدایت۔ یہ سورت ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ نیک لوگوں اور برے لوگوں کی پہچان۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کے احکامات مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، جبکہ برے لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور جھوٹ، دھوکہ دہی اور بد اخلاقی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ قصہ حضرت آدم اور شیطان کا۔ اس صورت میں حضرت آدم کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے جب ہم غلطی کریں۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ وہ بار بار اللہ کے احکامات سے منہ موڑتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ روزہ اور حج کے احکامات۔ اس صورت میں روزے اور حج کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ روزہ ہمیں صبر، تقویٰ اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جو ہمیں قربانی اور اتحاد سکھاتا ہے۔ سود اور تجارت۔ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ ظلم اور ناانصافی کا سبب بنتا ہے، جبکہ جائز تجارت کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ ازواجی زندگی اور خاندانی احکام۔ شادی، طلاق اور خاندانی زندگی کے بارے میں بھی احکام دیے گئے ہیں تاکہ معاشرہ اچھے اصولوں پر قائم رہے۔ سورۃ البقرہ سے سبق۔ ایمان مضبوط رکھیں۔ اللہ پر ایمان، آخرت کا یقین اور نیک اعمال ہماری کامیابی کا راز ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ قائم کریں۔ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو بہت اہم عبادت قرار دیا ہے۔ صبر اور دعا کا راستہ اپنائیں۔ مشکل وقت میں صبر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچیں۔ سچ بولیں اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ شیطان سے بچیں۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کی کتاب کی ہدایت پر عمل کریں۔ قرآن ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اس میں رسول اللہ نے بہت فضیلت بتائی ہے۔
ان میں ایمان، دعا اور اللہ کی مدد طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیت پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سورۃ البقرہ ایک مکمل رہنمائی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اچھے اعمال سکھاتی ہے اور زندگی میں برکت اور کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی 30ویں سورت ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں اسلامی عقائد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی حقیقت، حق و باطل کی پہچان، اللہ کی رحمت، صبر، جہاد اور تقوی جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اہم نکات۔ پہلا، اللہ کی عظمت اور قرآن کی سچائی۔ اللہ ہی معبود ہے جو زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن کو حق اور ہدایت کے طور پر نازل کیا۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ دوسرا، اسلام ہی سچا دین ہے۔ اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہے۔ جو لوگ ہدایت پانے کے بعد اختلاف کرتے ہیں وہ دراصل اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تیسرا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے پاکیزہ بنایا اور انہیں ایک عظیم بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ بھیجے گئے، لیکن وہ اللہ کے بندے اور نبی تھے، نہ کہ خدا کے بیٹے۔ اللہ نے واضح کیا وہ ایسا نہیں کہ بیٹا رکھے، بلکہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ چوتھا، حق اور باطل کی پہچان۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں۔ کچھ اہل کتاب نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ پانچواں، صبر اور تقوی کی تلقین۔ مسلمانوں کو اتحاد، صبر اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا۔ شیطان کی چالوں سے بچنے کی ہدایت دی گئی۔ چھٹا، احد کی جنگ اور اس سے ملنے والا سبق۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں نے کچھ غلطیاں کی جس کے نتیجے میں انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ نے صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی۔ کامیابی صرف اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ مال و دولت یا تعداد سے۔ ساتواں، اللہ پر بھروسہ اور دنیا کی حقیقت۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انہیں بہترین اجر دے گا۔ مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے، صبر کرنے اور ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اہم پیغام، اللہ کی وحدانیت۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن برحق ہے، جو لوگ اسے جھٹلاتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ ایک نبی تھے۔ چوتھا، صبر اور استقامت ضروری ہے۔ دنیا کی مشکلات میں ثابت قدم رہنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے۔ سورہ آل عمران ہمیں ایمان کی مضبوطی، صبر، اتحاد اور حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس میں اہل کتاب کو سچائی کی دعوت دی گئی اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کے دین پر قائم رہیں کیونکہ کامیابی صرف اسی میں ہے۔ اہم موضوعات۔ پہلا، اللہ پر پختہ ایمان۔ سورہ آل عمران ہمیں اللہ پر مکمل ایمان رکھنے کا درس دیتی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا، حق اور باطل کا فرق۔
یہ صورت بتاتی ہے کہ حق صرف اللہ کا دین ہے، یعنی اسلام۔ دنیا میں بہت سے لوگ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے احکام کو مانیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تیسرا، مسلمانوں کو اتحاد کی تعلیم۔ سورہ آل عمران مسلمانوں کو اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے۔ اختلافات سے بچنے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ چوتھا، صبر اور قربانی۔ یہ صورت ہمیں صبر، ہمت اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ خاص طور پر جنگ احد کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں مسلمانوں کو صبر اور اللہ کی مدد پر بھروسے کی اہمیت سمجھائی گئی۔ دعا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ سورہ آل عمران میں اللہ سے دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے ہدایت اور دنیا اور آخرت میں بھلائی مانگیں۔ سورہ آل عمران کی مشہور دعائیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں حلال و حرام کے احکام، اہل کتاب کے ساتھ معاملات، وعدہ پورا کرنے، عدل و انصاف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت شامل ہے۔ اس سورت کا نام المائدہ دسترخوان رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی دعا کا ذکر ہے، جس کے جواب میں اللہ نے ان کے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرمایا۔ اہم نکات۔ پہلا، وعدہ پورا کرنے اور حلال و حرام کے احکام۔ اللہ نے وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حلال جانوروں کا ذکر اور شکار کے آداب بیان کیے گئے۔ اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، بشرط یہ کہ وہ پاکیزہ ہوں۔ دوسرا، وضو، نماز اور پاکیزگی کے احکام۔ وضو، تیمم اور طہارت کے اصول بیان کیے گئے۔ ایمان والوں کو سچائی اور عدل پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا، عدل، دیانتداری اور نافرمانی کا انجام۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور ان پر نازل ہونے والی سزاؤں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے اہل ایمان کو صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ قابیل اور حابیل، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ قتل ایک سنگین گناہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ، چوری، بددیانتی اور انصاف کے احکام۔ چوری کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ انصاف اور عدل پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اہل کتاب کی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ پانچواں پوائنٹ، دوستوں کا انتخاب اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا قریبی دوست نہ بنائیں۔ اہل کتاب کی نافرمانیوں اور ان کے غلط رویوں کو بیان کیا گیا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ چھٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور آسمانی دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی سچائی بیان کی گئی۔ عیسائیوں کو اس غلط فہمی کی وضاحت کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اللہ کے نبی ہیں۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل کرے۔ اللہ نے ان پر کھانے کا دسترخوان نازل کیا، مگر ساتھ میں خبردار کیا کہ اگر نافرمانی کی تو سخت عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ۔ پیغام اس صورت میں
پہلا، وعدہ پورا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ معاہدوں اور وعدوں کی پاسداری ضروری ہے۔ حلال و حرام کی پابندی ضروری ہے۔ کھانے پینے کے احکام پر عمل کرنا جائز ہے۔ عدل اور انصاف بنیادی اصول ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی جائز نہیں۔ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہو۔ دنیاوی فائدے کے لیے دین کے اصولوں سے سمجھوتا نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نہ کہ خدا کے بیٹے۔ عیسائیوں کی غلط فہمیوں کی اصلاح کی گئی۔ سورۃ المائدہ اسلامی زندگی کے کئی اہم اصولوں کو واضح کرتی ہے، جن میں حلال و حرام، عدل و انصاف، دوستی کے معیار اور اہل کتاب کے ساتھ تعلقات شامل ہیں۔ یہ سورت ہمیں سچائی، تقوی اور دین پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اہم موضوعات۔ پہلا ہے وعدوں کی پابندی۔ سورۃ المائدہ میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو معاہدے کیے جائیں انہیں نبھانا ضروری ہے۔ دوسرا، حلال اور حرام کھانے۔ اس صورت میں حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، جیسا کہ حلال جانوروں، ذبیحہ کے اصول اور نشہ آور چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا، وضو، غسل اور پاکیزگی کے احکام۔ اس صورت میں وضو اور طہارت کے احکام دیے گئے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو کرنے اور پاک رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چوتھا، عدل و انصاف کا حکم۔ اللہ نے اس صورت میں واضح طور پر عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا گیا ہے کسی سے دشمنی کی وجہ سے بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ ہر حال میں حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ پانچواں، چوری اور دیگر سزائیں۔ سورۃ المائدہ میں چوری اور جرم کے لیے اسلامی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں امن اور انصاف قائم ہو۔ چھٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر۔ سورۃ المائدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کیسے بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی اور ان کے نتیجے میں مشکلات کا سامنا کیا۔ تو اس صورت میں وعدوں کی پابندی، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ عدل و انصاف، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ وضو اور پاکیزگی، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔